بلوچستان پر سینٹ کے نتائج کے خلاف پی ایم ایل این کی درخواست جو ہے منظور کر لی گئی ہے، تو یہ کیا اب نیا ایک شور سا برپا ہو گیا ہے؟ وہ بات یہی ہے کہ درخواست آپ نے الیکشن کمیشن بلوچستان میں دی، انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ اچھا چکر یہ ہے کہ ایک آدمی کا ووٹ ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ اچھا وہ ووٹ ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ عبدالقادر بلوچ بنا رہے تھے کہ اگر اس کا ووٹ ایکسیپٹ ہو جاتا تو وہاں ان کی پوزیشن بلوچستان میں نمبر 4 پہ آتی، اور ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ جو ہے 7ویں 8ویں نمبر پہ چلے گئے۔ یہ جو ایک اس کی میکینکس ہیں اعداد و شمار ہونے کا، وہ شخص جو کاؤنٹنگ کر رہا تھا وہ اس پورے طریقہ کار سے واقف ہی نہیں تھا، اور جس طرح اس نے ووٹ ریجیکٹ کیا ہے تو یہ اب ٹیکنیکل بات ہے۔ آج نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے۔ نوٹیفکیشن جاری کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ ممبر بن گئے ہیں۔ اب انہوں نے اپیل کی ہے۔ اپیل کا فیصلہ کب ہوتا ہے اب یہ بھی امپورٹنٹ ہو گیا۔ اپیلوں کے فیصلے یہاں یہ ہوا ہے کہ ایک شخص نے ٹینیور پورا کر، محمود اعظم فاروقی بہت کمپیٹنٹ ہمارے پارلیمنٹرین تھے، ان کے خلاف وہ اکاڑوی صاحب نے، شفیع اکاڑوی صاحب نے اپیل دائر کر دی تھی۔ وہ اپیل کے فیصلے ہونے تک 4 سال میں محمود اعظم فاروقی نے حکومت کی ایسی تیسی کی رکھی۔ He was a very popular, competent parliamentarian۔ اور آخری 2 مہینے میں فیصلہ آ گیا کہ جناب وہ ان کی وہ غلط تھا۔ اصل ممبر شفیع اکاڑوی صاحب ہیں، وہ اتنے عرصے میں بیچارے کچھ اتنا پرفارم تو نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ یہ عجیب و غریب بات ہو جاتی ہے نا صورتحال۔ تو یہ فیصلے جلدی آنے چاہیے، 4 اور 5 سال میں نہیں آنے چاہیے، 4 اور 5 ہفتوں کے اندر آنے چاہیے فیصلے۔ بالکل۔ اچھا میر صاحب، کیا ایسا نہیں لگتا کہ یہ سیاسی جنگ ہے اور الیکشن سے پہلے نہ تو وہ عام لوگوں کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، جیسے ہم الیکشن کمیشن کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آنے والی جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے یا آنے والے مراحل جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیا اب ہم کامیاب ہو سکیں گے؟ وہ گورننس، گڈ گورننس ہم اپنے ملک میں لا سکتے ہیں اب، یا کوئی ایسی آپشن نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں نا جی، ہم نے یہ میں نے شاید کل بھی کہا تھا کہ یہ سن 70 کا لگتا ہے، 1 جنوری سے الیکشن کمپین شروع ہوئی، دسمبر تک گئی، پورے ملک میں ایک شورش تھی۔ اگرچہ اس الیکشن کے تحت ملک 2 حصوں میں بٹ گیا، مگر وہ شفاف الیکشن کہے جاتے ہیں۔ اس بار بھی جس طرح الیکشن کمپین شروع ہو گئی ہے، لوگ جو ہیں ویجیلنٹ ہیں، بیداری کی لہر اٹھی ہوئی ہے، لوگ سب اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس بات کی توقع کی جاتی ہے اور کی جا سکتی ہے کہ یہ الیکشن پہلے الیکشن کی نسبتاً میں بار کہہ رہا ہوں فیئر، صاف، شفاف ہوں گے۔ بالکل۔ ابھی ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل خبر بھی ہے، امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جان مکین نے شام پر فضائی حملہ ان کا خیال ہے کہ کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر عام شہری غیر محفوظ ہیں۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شام کے بارے میں بڑی عجیب و غریب پالیسی، بڑی وضاحت کے ساتھ اس خبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں ایک سپرنگ چلا ہے، موسم بہار جس کو کہتے ہیں۔ اچھا مصر میں اور ٹیونس میں اور ان ملکوں میں تو جب ایک لوگ کھڑے ہوئے تو اس کے نیچے میں آمروں کو جانا پڑا، ان کی چھٹی ہو گئی، اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ سامنے آئی، وہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، جو بھی نقشہ ہوا۔ لیبیا میں وہ پھنس گئے، لیبیا میں چاہتے تھے چلے جائیں، لیکن قذافی کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، کچھ باغی کھڑے ہو گئے، باغی قذافی کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ان لوگوں نے پہلے جو کہا کہ ہم نو فلائی زون قائم کرتے ہیں UN کے تحت، کہ یہ قذافی جو ہے چونکہ اس کے پاس ایئر فورس ہے اس لیے وہ باغیوں پر بمباری کر رہا ہے، تو نو فلائی زون کرنے کے بہانے ان کے طیارے وہاں آتے تھے، طیارے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے باغیوں کو اسلحہ فراہم کیا۔ اچھا باغیوں کو اسلحہ فراہم کیا اور آخر میں بالکل بمباری کر کے باغیوں کے نام پہ وہاں قذافی کو مار کے ایک حکومت قائم کر دی۔ تو کیا ہم اس بات کا اختیار UN کو ہی نہیں بلکہ کسی ایک پاور کو یا ایک گروپس کو دے سکتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں ان کے مطابق لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو تو حکومت کو بدلا جائے؟ اگر کوئی ڈکٹیٹر سچ مچ سول لبرٹیز کی وہ کہتے ہیں بشار الاسد جو ہے عوام اس کے خلاف ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ عوام کا ایک طبقہ خلاف ہے، ایک بڑا طبقہ اس کے حق میں ہے، وہ آمر ضرور ہے، لیکن آپ ڈیموکریسی کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر یہ نہیں کر سکتے۔ وہ مکین جو بات کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں آپ حملہ کریں، بمباری کریں، باغیوں کو ہتھیار دیں، وہی لیبیا کا ماڈل جس طرح قذافی کو نکالا تھا بشار الاسد کو نکالے۔ اچھا اس پہ بہت سی رکاوٹیں بھی ہیں، ہم پہ قرارداد پاس کرنی چاہیے تھی، چین اور روس نے ویٹو کر دیا، یعنی بہت اچھا شام کے ساتھ ایک تو اسرائیل کی لڑائی ہے، وہ لے کے اس کو بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف بیروت کے مسئلے کے ساتھ تو شام کے ساتھ مسئلہ بڑا ایک سینٹرل سا ہو جاتا ہے۔ امریکہ کا انٹرسٹ بھی وہاں، اگر امریکہ نے اس طرح کرنا کہ قذافی کو مار دیا، اس کے باغیوں کا ساتھ دے دیا، فیصلہ کون کرے گا؟ کہ سچ مچ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہاں باغیوں کو اسلحہ دینے کے لیے تیار ہے سعودی عرب، دوسرے ملک یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں تو آپ وہاں تو لوگ جو وہاں تو جمہوریت نہیں ہے، اگر آپ جمہوریت لانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو جمہوریت کا اتنا شوق ہے تو تماشا نہ بنائیں۔ تو امریکہ کے اس رویے کے خلاف بھی بہت سے لوگ جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں اور کئی لحاظ سے درست بھی ہیں، لیکن اس کہنا کہ مکین کا یہ کہنا وہ خود صدارتی امیدوار رہے ہیں نا جی،
بش کے مقابلے میں، کہ یہ کہنا کہ جی بمباری کر دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو، یہ کوئی ایسی بات ہے جیسے اسرائیل آج کل کہہ رہا ہے. اسرائیل کہہ رہا ہے جی کہ ہمیں ایران پر، نتنیاہو آج وہ وائٹ ہاؤس میں ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایران پر ہمیں اپنے دفاع کا حق ہونا چاہیے، ہمیں اپنے دفاع میں سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے. مطلب اسلحہ مانگ رہا ہے، وہ حملہ کرنے کا حق مانگ رہا ہے، ساتھ کہہ رہا ہے امریکہ ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم اپنا دفاع محفوظ ہو ایران پر. حالانکہ دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ ایران پہ حملہ کرنا آپ کو بہت مہنگا پڑے گا. تو شام اور ایران اب ان کے دو بڑے ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس پر وہ ان کی بس نہیں چلتا. ان کا اصل بات تو یہ ہے، ایران پہ تو بالکل نہیں چلتا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خامنائی جیت گئے ہیں، ان کے پارلیمنٹرین آ گئے، یعنی خامنائی ان کے گویا سربراہ ہیں، ان کے روحانی پیشوا ہیں، اور جو احمدی نژاد ہیں وہ صدر ہیں. تو اب انہیں اتنی اکثریت ہو گئی ہے کہ وہ چاہیں تو ایسے شخص کو، یعنی صدر کا عہدہ ہی ختم کر دیں اور ایک آئین میں ترمیم کر دیں. تو یہ ان کو توقعات اب ایسی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں امریکیوں کو کہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا، وہ خود بنانا چاہتے ہیں. جی بنانا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل میر صاحب، باتوں کا سلسلہ تو جاری رکھیں گے کیونکہ اور بھی ابھی بہت ساری خبریں ہیں. ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے گہری نظر سجاد میر کے ساتھ.